جی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر۔ آج یہ ہمارے گھروں میں اکثر استعمال کیا جانے والا ہے یہ بلینڈر یہ مشین، اس کی ریپیئرنگ کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی معلومات شیئر کی جائے گی، تو ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو بالکل شارٹ سی بنے اور ٹو دا پوائنٹ جو چیز ہوتی ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر ایک چیز آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں اندر کیا پرابلم۔ یہ اس کے صرف 2 ہی پیچ لگے ہوئے تھے جو ہم نے کھول لیے، جیسے پہلے بھی کسی نے ریپیئر کیے، تو اندر کیا حال اس کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اس کی چوڑی الٹی چوڑی ہوتی ہے۔ جس سائڈ پہ عام نارمل چیزوں کی چوڑی اوپن ہوتی ہے، اس کی ٹائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی اس طرح کی آپ پروڈکٹ دیکھیں گے وہ چونکہ مخالف سمت میں یہ چلتی ہے، تو اگر نارمل چوڑی جیسے الٹے ہاتھ پہ کھلتی ہے، اگر یہ الٹے ہاتھ پہ کھلے تو پھر یہ ہر دفعہ کھل جاتی ہے، چلاتے ہی کھل جائے گی۔ اس لیے اس کمپنی کی طرف سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی چوڑی الٹی ہوتی ہے، آپ نے زور ایسے طریقے سے لگانا۔ یہ اس کی ربڑ آ گئی۔ اب مزید اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے۔ اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو باڈی میں فٹ کر لیں۔ کیونکہ بعض اوقات یہ جھٹکا بھی لے لیتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے اس کی کرنٹ چیک کرنی ہے۔ اس کا کرنٹ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو باہر سے لیڈ آ رہی ہے اس پہ وولٹ میٹر سے آپ اس کے وولٹ چیک کر لیں۔ اس میں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی لیڈ تو نہیں فرق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے آپ نے اس کا سوئچ چیک کرنا ہے۔ سوئچ کے بعد آپ نے موٹر کو کھول کے چیک کرنا ہے۔ تو اسی اسٹیپ سے آپ نے پہلے ہم نے اس کی کرنٹ چیک کرنی ہے، یہ باہر سے لیڈ آئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا آن آف سوئچ چیک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے موٹر کو کھولنا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا چیک کرنے کی یہی ترتیب ہوتی ہے۔ پہلے ہم اس کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں، آیا ڈی سی وولٹ اے سی وولٹ اس کی سپلائی آ رہی ہے یا نہیں۔ تو پہلے ہم یہ چیک کر لیتے ہیں۔ اے سی وولٹ پہ آپ نے میٹر کو کر لینا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر سے لیڈ پیچھے سے لگی ہوئی ہے۔ ایک پارٹ ہم جہاں پہ یہ سوئچ کی تار لگی ہوئی ہے وہاں پہ رکھیں اور دوسری ادھر رکھیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوئچ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بار ایسے ہی اس پوائنٹ پہ رکھنی ہے، اور جہاں سے سوئچ نکل کے جا رہا ہے وہاں پہ رکھنی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میٹر پہ کوئی وولٹ شو نہیں ہو رہے، جبکہ پیچھے وولٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوئچ کو ایک بار آن آف کر کے دیکھ لینا ہے۔ جی، تو اب سوئچ سے اس پوائنٹ تک آپ کے 220 وولٹ موجود ہیں۔ اب اس کے آگے ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہے۔ تار آپ نے ہٹا لینی ہے پہلے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا مرحلہ آتا ہے اس کی یہ جو باہر والی سائڈوں والی وائرنگ ہے، پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے۔ یہ 2 کوائل بنے ہوتے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، پہلے آپ نے یہ چیک کر لینی ہے۔ میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کنٹینیوٹی پہ کر لیں، اور پہلے آپ نے یہ کوائل چیک کر لینی ہے۔ یہ دونوں کوائل کے دونوں سرے آپ کے سامنے ہیں، اس میں آپ نے کنٹینیوٹی اس کی چیک کر لینی ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ریڈنگ آ رہی ہے، اٹس مین
آپ کی یہ وائنڈنگ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے باڈی کے ساتھ بھی لگا کے اس کو چیک کر لینا کہ خدا نہ خواستہ آپ کی باڈی کے ساتھ یہ کوئل شارٹ تو نہیں ہے۔ اگر شارٹ ہو تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی کوئل کہاں سے شارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سائڈ تو آپ کی اوکے، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ اس کی اوکے۔ اب دوسری سائڈ چیک کرتے ہیں، بالکل اگین اسی طرح آپ نے دوسری سائڈ بھی چیک کرنی ہے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائڈ پہ کنٹینیوٹی شو نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے اس کی تار بریک ہے۔ یہ اگر ہم ٹھیک کر لیتے ہیں اس کے بعد مسئلہ آتا ہے اس کے انٹرنل آرمیچر کی وائنڈنگ کا۔ پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہے، اس کے بعد وہ چیک کرنا ہے۔ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی سائڈ جو ہے یہ آپس میں شو نہیں ہو رہی، اور اس کا فالٹ بھی سامنے آ چکا ہے۔ ویڈیو کے اندر آرام سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں۔ یہ اس کی ایک تار اتری ہوئی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں سے یہ تار اتری ہوئی۔ پہلے ہم اس کا کنیکشن فکس کر لیتے ہیں کاویہ کی مدد سے، اس کے بعد دوبارہ اس کو چیک کرتے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگین پہلے اس کو چیک کرنے کے لیے کنٹینیوٹی سے اس تار کے اوپر آپ ایک پراپ لگا لیں، اور دوسری آلریڈی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرابلم اس کا یہاں پہ صرف میٹر پہ کنٹینیوٹی شو کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تار اتری ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کی شو نہیں ہو رہی تھی کنٹینیوٹی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو لگا کے اس کے بعد اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہی پرابلم ہے یا آگے جو بھی اگلا سٹیپ ہوا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی تو دیکھ سکتے ہیں اس کا کاویہ کی مدد سے اس کا ٹانکا وہ بھی فکس کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد احتیاطاً آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کوئی جام شام نہ ہو۔ اتنی ہلکی سی پلے اس کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہائی سپیڈ موٹر ہوتی ہے، اس میں اتنی پلے ہونی چاہیے۔ یہ اسپرنگ واشل اس کے اندر ہوتی ہے، بالکل نارمل سی پلے۔ اگر زیادہ پلے ہے اس طرح تو آپ چیک کر لیں، بش کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کی ٹیسٹنگ کی ہم چیک کر لیتے ہیں ٹیسٹنگ پہ، تو ہم دیکھتے ہیں آپ کوئی اور پرابلم تو نہیں اس میں۔ اچھا، یہ آپ نے اس میں فٹ کرنا ہے، موٹر کو آپ نے پراپر طریقے سے بٹھانا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے۔ اور اس کے دوران آپ نے، چونکہ ہائی سپیڈ ہوتی ہے اس کا جھٹکا ہوتا ہے، آپ نے بالکل ایسے پلاسٹک باڈی سے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کے بعد آپ نے سوئچ اس کو آن کرنا ہے۔ یہ اس کے ربڑ کی فٹنگ ہوتی ہے، یہ آپ نے پراپر طریقے سے اس کی بٹھانی ہے۔ یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دونوں سائڈیں یہ پراپر طریقے سے آپ نے بٹھانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باڈی کو ہاتھ رکھ کے اس کو سوئچ سے آن کرنا ہے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا پرابلم صرف وہی تار کا تھا۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے پرابلم جو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں سالو کر سکتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں کسی مکینک کے پاس، اپنا ٹائم بھی برباد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اتنی چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے پراپر طریقے سے۔ اگر آپ کے پاس میٹر نہیں ہے تو میں نے پہلے بھی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں سیریز سرکٹ کی، اس سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، سیریز کے مدد سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کو کنٹینیوٹی پراپر طریقے سے، اگر آپ وائنڈنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک بار اس کو کھول کے گھر میں چیک کر لیں۔ خدا نہ خواستہ جیسے اس کا پرابلم نکلا ہے، آپ کا بھی کوئی پرابلم ایسے ہی نکلے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے مفت کے وہ پیسے بھی برباد کرتے ہیں اور ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں۔ 2 دن کا ٹائم دیتا ہے مکینک، پھر اس کے بعد آپ کو وہ چیز ریورس ہوتی ہے اور پیسے دے کے پھر گھر آ جاتے ہیں۔ تو میرا یہ چینل بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چیز آپ کی گھر میں پڑی ہوئی ہے اس کو کھول کے دیکھیں، چیک کریں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس میں نہیں ہے پھر لے کے جائیں مکینک کے پاس، وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہوتا ہے۔ لیکن میرا یہ چینل بنانے کا مقصد ہے کہ اپنے بچوں کو خود تھوڑی بہت اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اب جیسا یہ شو چینج کرنا ہوگا، وائر چینج کرنی ہے، سوئچ چینج کرنا ہے، یہ تو کام آپ کر سکتے ہیں، یہ تو بہت ہی ایزی کام ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ایفرٹ پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی شکل میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ ہر ایسی معلوماتی ویڈیو جو میں بناتا ہوں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔